بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی محبت اہل بیت کے وجود میں اتنی زیادہ تھی، خود کربلا کا میدان جس اہل بیت کی آپ زندگی پڑھو گے، لوگ عجیب سوال کرتے کہ امام علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، علی بن ابی طالب نے پھر ان کو مشورے کیوں دیے؟ علی اکبر کا قاتل ہے، چوتھے امام کے گھر میں آتا ہے، مولا جگہ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، جانے کے بعد اسے گھوڑا دیتے ہیں، کہتے علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا میں تجھے کبھی بھول نہیں سکتا، تو سنان ہے۔ تو پھر گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا، سواری بھی دی۔ تو کربلا میں جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، ہم تیرے مہمان تھے نا، یہاں تو میرا مہمان تھا، جو میں نے کیا وہ میرا کردار تھا۔ کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں یہ محسوس نہیں کروایا کہ ہم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے دشمنی کی، محبت کی اللہ کی خاطر۔ ہمیں مشورے کیوں دے رہے تھے؟ علی کو کوئی ذاتی دشمنی تھی کہ تو نے میرے گھر پہ حملہ کیا، میں تجھے مشورہ نہیں دوں گا؟ مشورہ دے رہے ہیں بقائے دین کے لیے، مشورہ دے رہے ہیں اسلام کی بقا کے لیے۔ فرمایا عمر اگر تو جنگ پہ چلا گیا تو مارا جائے گا، تو مارا گیا تو اسلام کا لشکر ہار جائے گا، اور اسلام کا لشکر ہار گیا دشمن یہاں پہ حملہ کر جائے گا۔ لہذا علی کا مشورہ یہ تو جنگ پہ نہ جا، تو یہیں بیٹھ۔ یہ مشورہ بقائے عمر کا نہیں ہے، مشورہ بقائے اسلام کا ہے، مسئلہ اسلام کا ہے۔ اپنے چہرے پہ کوئی لعاب دہن پہ کہ مجال ہے جو علی اس پہ وار کرے؟ فرمایا نہیں، جب تو نے میری توہین کی، علی کا اپنا غصہ انوالو ہو گیا اس تلوار کے چلانے میں، اور میں نے جب بھی تلوار چلائی خالصتاً محبت پروردگار عالم میں چلائی۔ تبھی کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ نمازوں میں خلوص ہونا۔ سید ابن طاووس 20 سال اپنی نماز کو ریپیٹ کرتے ہیں صرف اس کے لیے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو 20 سال میں نے لوگوں کے لیے نماز پڑھی نا، ریپیٹ کی، تاکہ نماز کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں محبت خدا۔ آپ کے دل کا پیالہ مختلف محبتوں سے بھرا ہوا ہے، سمجھے یہ دل آپ کا پیالہ ہے، اس کے اندر خدا کی محبت، مولا حسین کی محبت، ساتھ میں گاڑی کی محبت، بیوی کی محبت، بچے کی محبت، کپڑے کی محبت، ڈالر کی محبت، کھانے کی محبت، مرغی چرغے بریانی کی محبت، ساری پڑی ہوئی ہے نا، اب زیادہ کم اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن ساری محبتیں آپ نے اس پیالے میں ڈالی ہوئی۔ برترین محبت کیا ہے؟ ہدف زندگی یہ ہے کہ تم اس وقت آپ حالت سفر میں ہیں، کوئی 50 تک پہنچا، کوئی 40 تک پہنچا، کوئی 60 تک پہنچا، کوئی 70 تک پہنچا، اور ایک دفعہ موت آئے گی، روح بدن سے نکلے گی، نیکسٹ باڈی میں روح منتقل ہو جائے گی، سفر پھر بھی جاری رہے گا۔ کہتے ہیں تعلیم و تعلم، یہ سیکھنے کا پاور عالم برزخ میں بھی خدا لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس مقام علیہ تک نہیں پہنچیں گے تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں بغیر معرفت والا بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، تب تک آپ کو برزخ میں روکا جائے گا جب تک وہ معرفت کا مقام آپ کے وجود میں آ نہیں جاتا۔ تبھی فرمایا یہاں پہ معرفت حاصل کر لو تاکہ تیری برزخ کا سفر کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ ہر کام کرو محبت خود، ہر محبت قربان کرو اللہ کی محبت، یعنی اس محبت کا لیول اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ میں ہر شے قربان کر دوں۔ جس طرح میں کئی چیزیں قربان کرتا ہوں دنیا کی محبت میں، مال دنیا کی محبت میں۔ کئی لوگ آسٹریلیا آنے کے لیے کتنے کٹھن سفر کر کے آتے ہیں، وہ کشتیاں ہوں، وہ جان کو جوکھے میں ڈالنا ہو، وہ ساری مشکلات کو برداشت کرنا ہو، وہ ماں باپ کی دوری ہو، وہ بیوی بچوں کی دوری ہو، جب تک نیشنلٹی مل جائے، جب تک کارڈ مل جائے۔ کئی لوگوں سے مل رہا ہوں، کوئی 10 ایئرز، کوئی 15 ایئرز، اتنے سالوں سے رکے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کی محبت اتنی زیادہ ہے جس پہ میں ہر چیز کو کمپرومائز کرتا جا رہا ہوں۔ ماں باپ کی دوری، اولاد کی دوری، بیوی کی دوری، وطن کی دوری، کس کی محبت کی خاطر؟ مطلب یہ محبت اتنی تو ہے نا میرے دل میں، میرے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر رہی ہے۔ اب سوال ہے اللہ کی محبت اتنی ہے کہ تیرے اندر حسین کی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، تیرے اندر مولا حسن کی قربانی والا جذبہ پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہماری ذات پہ انگلی اٹھتی ہے تو اٹھ جائے، لیکن ہم کام کریں گے دین پروردگار عالم۔ اب جتنے احکام الہی ہیں یہ صرف انسان کی ٹیسٹ کے لیے ہے۔ جب آپ بلڈ کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہو، شوگر لیول کیا ہے، کولیسٹرول لیول کیا ہے، اسی طرح خدا روزہ رکھوا کے آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ بندے کو دنیاوی چیزوں سے محبت زیادہ ہے یا رب سے محبت زیادہ ہے۔ صبح کی نماز پہ اٹھاتا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس سے نیند سے محبت زیادہ ہے یا خدا سے محبت زیادہ ہے۔ خمس کو واجب کرتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا رب کی محبت زیادہ ہے۔ کبھی جہاد پہ آپ کو بھیج کے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر اپنی باڈی سے محبت زیادہ ہے یا خدا سے محبت زیادہ ہے۔ تو جس کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو سورہ جمعہ میں فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ۔ عجیب طریقے خدا بات کرتا ہے، ان زعمتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، ولی ہو تو پھر آخرت میں آنے کی تمنا کرو،
ولی ہو تو پھر ملاقات خدا کی تمنا کرو. پھر خود کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ساری محبتیں یہاں پہ پڑی. کبھی کہا کسی کو موت آئے تو موت ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سونگا جائے. کبھی حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. بعد اس طرح بڑی سخت ہے کہ موت ایسے ہے جیسے زندہ حیوان کے بدن سے کھال کو ادھیڑ کے اٹھا دیا جائے. کبھی ابراہیم کہیں کہ گلاب کے پھول کی طرح ہے, کبھی کہیں کہ زندہ حیوان کی کھال کو ادھیڑ کے اتار دیا جائے. موت ایسے, کبھی کہا ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. موت اسے تکلیف دیتی ہے جس کی ساری محبتیں یہاں ہیں, اور موت اس کے لیے گلاب ہے جس کی محبتیں وہاں ہیں. اگر تیرا محبوب یہاں ہے, وداؤٹ محبت تو محنت بھی نہیں کر سکتا, ایکسرسائز بھی. اولاد سے محبت کر منع نہیں, بیوی سے محبت کر منع نہیں, لیکن محبت کر اللہ کی خاطر. کسی مومن نے کہا مولانا دنیا میں خوش رہنے کا فارمولہ دیجئے. اہل بیت کا ایک ہی فارمولہ ہے, اگر کوئی بندہ دنیا میں ڈپریشن انزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہتا اور ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے, اس کا ایک ہی فارمولہ ہے. فرمایا کسی سے بھی محبت کر, اللہ کی خاطر محبت کر, کبھی زندگی میں غم نہیں آئے گا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے گیو اینڈ ٹیک کے بدلے میں. اگر تو مجھ سے محبت کرے گا تو میں تجھ سے محبت کروں گی. پوری زندگی باپ بچے کی خدمت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس نتیجے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میں نے بچے کے لیے اتنا کیا تو مجھے ریٹرن میں یہ کچھ دے گا. شوہر بیوی سے توقع رکھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا, یہ ریٹرن میں میرے سے محبت کرے گی. اور جب وہ بیوی ریٹرن میں محبت نہیں کرتی یا شوہر ریٹرن میں محبت نہیں کرتا, وہ شوہر دشمن بن جاتا ہے. پاکستان میں ایک شوہر نے دوسری شادی کی, دوسرے دن اس کی لاش بیگ کے اندر ملی, اسے مار کے بیگ میں ڈال کے ایئرپورٹ کے سائڈ میں پھینک کے آ گئی. لوگ کہتے ہیں یقین نہیں آتا اس بیوی جو مرتی تھی شوہر پہ, وہ محبت نہیں تھی, وہ اپنے آپ سے محبت تھی. سیلفشنس کا تصور یہی ہے نا, اپنی ذات سے محبت تھی, شوہر سے محبت نہیں تھی. اسی طرح یہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, بچوں سے محبت نہیں کرتا. جب یہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے, جب آپ محبت کرو گے خدا کی خاطر, کیا میں شادی کیے رشتے ازدواج میں ہوں, نکاح کے رشتے میں ہوں, اور اللہ نے مجھ پہ واجب کیا ہے کہ بیوی سے کیا ہونی چاہیے, محبت ہو. کہ محبت ہوگی تو آپ اس کے لیے کچھ کرو گے. اللہ نے اولاد دی, اولاد کے حقوق ہیں اور میں حقوق کو ادا کروں گا. بھلے کل بیٹا بڑا ہو کے مجھ سے الگ ہو جائے, بھلے کل بڑا ہو کے کچھ بھی, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب کل وہ بیٹا جب جدا ہوگا, بیوی جب بے وفائی کرے گی, یا اولاد جب والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بے احترامی کرے گی, اس باپ کو کچھ بھی نہیں ہو, کہے گا نہیں میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. اگر یہ برا کر رہا ہے میرے ساتھ کر رہا ہے, دکھ میں کیوں کروں, میں نے جو کیا خدا کے لیے کیا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ابھی بول دیجئے ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی شکریہ اور تھینک یو نہیں چاہیے. اگر امت سے امید رکھیں گے کہ میں امت کو یہ دے رہا ہوں, امت اس نتیجے میں نبوت کا احترام کرے گی, امت ریٹن میں کچھ دے گی, تو پھر ہر نبی کو دکھ ہوتا کہ نہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں. تو جب ساری محبتوں کا مرکز خدا بن جائے, وہ بیوی کی شوہر سے ہو, شوہر کی بیوی سے ہو, باپ کی اولاد سے ہو, اولاد کی والد سے ہو, کہ ہم بھی باپ کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے, میں حق ادا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے, کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. پھر میں ریٹرن میں توقع کس سے رکھوں گا, اللہ سے رکھوں گا. بیٹے کے لیے اتنا کچھ کیا, میرے لیے کیا کر سکتا ہے. بیوی کے لیے اتنا کچھ کیا, وہ میرے لیے کیا کر سکتی ہے. اولاد کے لیے اتنا کچھ کیا, وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں, جو کچھ خدا مجھے دے سکتے. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا کی طرف چلی, ہر محبت فنا کی طرف چلی جائے. بے تحاشا بیوی سے محبت کرو, مر جاؤ گے چھوڑ کے چلی جائے. اولاد اپنے ہاتھوں سے تجھے مٹی کے منوں میں نیچے چھوڑ کے چلی جائے گی. کس محبت نے وفا کی دنیا میں کہ تو ان سے وفا کی امیدیں رکھ رہا ہے. ایک ہی محبت وفا کرتی ہے, وہ خدا کی محبت. محبت وہ جو دنیا میں بھی ساتھ رہے, آخرت میں بھی ساتھ رہے.